میری بیٹی جو 13 سال کی تھی اس کا نام لیا کہ یہ یہاں پہ پڑھتی ہے نا. میں فیض آباد بھول گیا احتجاج میں شرکت کی اور اس کے بعد چھپ گیا. رات کو مجھے پتا چلا کہ میری اپنی مسز اور مجھے 2:30 بجے کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری مسز کو اس کو کوئٹہ چھاؤں. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, مجھے میرے بڑے بیٹے کا نام لے. ابو بکر ابو ہریرہ کا نام لیا دوسرے بیٹے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پورے امریکہ سے آئے ہوئے میرے اوورسیز ڈاکٹرز جو آج یہاں پہ اپنا کے ایونٹ میں آئے ہوئے تھے, آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز آف عمران خان اور فرسٹ پاکستان گلوبل اور فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان, جتنے بھی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. آج مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے بات چیت کر سکوں. اپنا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں گا. بلوچستان سے میرا تعلق شروع سے خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں اور 2013 کا بھی الیکشن لڑا, دوسرے نمبر پہ آیا. 2018 کا الیکشن لڑا, جیتا. وہاں سے قومی اسمبلی میں عمران خان نے مجھے ایز اے ڈپٹی اسپیکر میرا نام لیا انہوں نے اور تقریباً 4.25 سال میں پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی رہا. ہم سب کے سامنے ہیں جس طرح رجیم چینج آپریشن ہمیشہ سے ہوتے رہے پاکستان میں, اور 2022 میں پتہ چلا کہ یہاں سے ہمارے امبیسڈر کو جس طرح ڈرایا گیا, دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے. سائفر آپ سب کے سامنے تھا. عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی, قوم کو بتایا کہ کس طرح اس مشکل وقت میں اقتصاد کو صحیح کیا ہوا ہے. پاکستان مشکل وقت سے نکل گیا ہے. کووڈ کو جس طرح ڈیل کیا, پاکستان دنیا کے 3 بہترین ممالک میں آیا. مسائل سے نکل رہا تھا تو اوپر سے ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے انہوں نے جو یہاں پہ لابی کر کے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے جو کام کیا اور کنوینس کیا یہاں کے لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک ہے یا جو بھی آپ کہیں, تو وہ رجیم چینج آپریشن کو روکنے کے لیے میں نے بھی رولنگ دی, کوشش کی. 5 دن آپ کو پتا ہے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی اور جس طرح اس کو بیک کیا گیا سب چیزوں کو, اور 9 اپریل کو دوبارہ حد کی تحریک پیش ہوئی. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا وقت گزر گیا, لیکن 10 اپریل 2022 کو کوئی پاکستان تحریک انصاف نے کال نہیں دی ہوئی تھی. عمران خان بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورا پاکستان ہماری حکومت گرنے کے خلاف سڑکوں پہ نکل کے آیا اور ہر شہر ہر گاؤں. تو میرے پاکستانیوں, وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا انقلاب کا دن تھا. پاکستان کی قوم کو آج جاگنے کا دن تھا کہ قوم خود نکلی احتجاج کے لیے کہ یہ ظلم ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس دن عمران خان پورے پاکستان میں نکلے. آپ نے 2 صوبوں کی حکومتیں گرائیں. آئینی طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو الیکشن کرانا چاہیے, لیکن یہ جو صاحب اقتدار جو ہیں, جو کرتا چلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ, اس نے نہ سپریم کورٹ کی مانی نہ ہونے دیے. خان صاحب مومن چلا رہے تھے, وہ ہٹانے کے لیے گولیاں ان پہ چلائی, زخمی کیا گیا. دوبارہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی ایک دفعہ منصوبہ تھا ان کو منظر نامے سے ہٹانے کا, لیکن قوم ڈٹی رہی. اور پھر 9 مئی آیا تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پلان طریقے سے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا
اور آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب پہ 200 جھوٹے مقدمے، کبھی وہ لاہور پیش ہو رہے ہیں، لاہور سے اسلام آباد پیشی کے لیے آتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے 3 دہاڑے ان کو، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے وہاں پہ عدل کے نظام کا۔ آج میں صرف اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ میں خود 9 مئی کو سادہ خان صاحب کے وہاں سے میں فیض آباد مل گیا، احتجاج میں شرکت کی، اور اس کے بعد چھپ گیا۔ رات کو مجھے پتا چلا کہ میری اپنی مسز جو احتجاج کرنے کے لیے شہریار آفریدی کی مسز کے ساتھ ٹی چوک گئی ہوئی تھی، ان کو جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا، ان کو تھانے میں ڈال دیا، اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل ڈال دیا۔ میرے بھائی کو کوئٹہ سے گھر میں، جو کسی بھی سیاسی عہدے پہ آج تک نہیں رہا، اس کو رات کو اٹھا لیا گیا، اور مجھے 2:30 بجے کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری مسز کو، جس کو ڈی چوک سے اٹھایا تھا، اس کو ہم جی ایچ کیو حملے میں ڈالیں گے، تمہارے بھائی کو کوئٹہ میں جو ایک لڑکا بھی شہید ہوا ہمارا، اس کو کوئٹہ چھاؤنی کے حملے میں ڈالیں گے، اور تم نے صبح 10 بجے ہمارے آفس آ جانا ہے، اور جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے، ورنہ تمہارے گھر کو بلڈوز کر دیں گے، تم کیسے کاروبار اور زندگی گزارتے ہو دیکھیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ مجھے میرے بڑے بیٹے کا نام لے کر دھمکی دی گئی کہ وہ اس جگہ پڑھتا ہے، ابو بکر، ابو ہریرہ کا نام لیا دوسرے بیٹے کا، اور آخر میں میری بیٹی جو 13 سال کی تھی اس کا نام لیا کہ یہ یہاں پہ پڑھتی ہے نا تو تمہیں دیکھیں گے۔ مجھے شدید غصہ آیا، میں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، میرے بچوں کو ذبح کر دو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمہارے پاس نہیں ہوں۔ یہ کیا کہ 3 ماہ میں چھپا رہا، 7 ماہ پاکستان میں چھپا رہا، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ میرے بچے دوسروں کے گھروں میں چھپے رہے، موبائل بند کر کے، اور پڑھائی ہر چیز چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا۔ شارٹ یہ کہ میں 7 مہینے پاکستان میں رہنے کے بعد، 6.5 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد دوسرے ملک پہنچا، اور وہاں پہ میرا قبیلہ تھا، اس کی وجہ سے میں اس ملک سے دوسرے ملک آیا، اور کرتا کرتا آج آپ کے سامنے ہوں۔ مجھے تقریباً 15 مہینے ہو گئے ہیں یہ سارا سفر کرتے ہوئے، لیکن ایک بات ہے کہ جو قوم نے جو عزم دیا، اور جس طرح مجھے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، میرے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے، آج میری تمام پراپرٹی سیل ہے، میرا NIC بند ہے، میرا کاروبار بند ہے، میرا نام ECL میں ہے۔ چیف جسٹس کا یہ جو ایک چھوٹے سے قد کا شخص آج پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج کا وقت کا قاضی بنا ہوا ہے، یہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں جسٹس گلزار نے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس کو عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے، آج بھی آپ دیکھیں ظلم کے خلاف اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جب ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جب ہمارے تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اس شخص نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ ہماری ملک میں آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ کیا ہے، وہاں پہ نشان پر انتخابات لڑے جاتے ہیں، نشان تک پاکستان تحریک انصاف کا چھین دیا گیا، کمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمارا پوسٹر نہیں لگانے دیا گیا، کینڈیڈیٹ بیچارے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اس حالات میں جب سوچا کہ بالکل ڈرا دیا ہے، دھمکا دیا ہے، ماں بہنوں کو اٹھا لیا ہے، پاکستانی قوم خوف میں ڈوب چکی ہے، انہوں نے 8 فروری کو الیکشن کرایا نام نہاد۔ میں اپنی قوم کو آج خصوصاً پنجاب کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح ظلم جبر خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، بلوچستان میں ہوا، لیکن جو پنجاب میں ہوا، جس طرح ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے، کاروبار ان کے بند کیے گئے، گاڑیاں توڑی گئیں، لوگوں کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود وہ لوگ جو 65% پاکستان کے نمائندے ہیں، وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے اکثر گھر والے بچے بھائی بہن جن کے رشتے فوج کے ساتھ ہیں،
وہ لوگ ڈٹ گئے. اور عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے تھے کہ جب لاہور اور پنجاب جاگے گا تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف جائے گا. 8 فروری کو ثابت کر دیا ہمارے ماؤں بہنوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان ڈھونڈے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو، جن کے نام کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نئے لوگ، وہ ہماری فرسٹ ایئر بھی نہیں تھی، سیکنڈ ایئر بھی اکثر نہیں تھے، تھرڈ ایئر کے لوگوں کو انہوں نے جتایا. ہمارے یہ جو ناخدا بنے بیٹھے ہیں، یہ جو 3 سال کے لیے آتے ہیں اس کے بعد زبردستی ایکسٹینشن لیتے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہی ہمارا رعایا ہے، یہ سارے ان کو ایکسپوز کیا ہمارے پاکستانیوں نے. اور ان کو 9 مئی کو فارم 45 سے 47 کا ڈرامہ رچانا پڑا. تمام آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ جو پابندیاں تھیں